بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج حکومت نے پھر پٹرول کی قیمت میں 2.5 روپے، یہ جو پیسے ہوتے ہیں 1 روپیہ ہی گنے تو 3 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح اس مہینے میں یعنی جنوری سے لے کے اب تک پٹرول کی قیمت میں 12 روپے لیٹر قریباً اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو اخبار 11 روپے بتائیں گے لیکن یہ 12 روپے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب پچھلی مرتبہ میں نے اس پہ ولاگ کیا تو میں نے کہا تھا خان صاحب سے کہ آپ کی مہربانی آپ ایک ہی دفعہ 150 روپے لیٹر جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کر دیں، جو آپ کو ذہن میں کیا جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ IMF کے آگے ہماری کیا اوقات ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ کر دیں پلیز، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یار چھرا ہمیں اتنا لگنا ہے۔ یہ ذبح کرنا نا رک کے اور تھوڑا سا، اب آج ایک رگ کاٹ دی، کل دوسری کاٹنی ہے، پرسوں ہوتی، اس طرح تڑپا کے مارنے کے بجائے جو کچھ کرنا ہے ایک مرتبہ کر دیں۔ ابھی آپ کو سوئی گیس کا بل اگر موصول ہو چکا ہے دسمبر کا، تو یقیناً میری طرح آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ یہ حفیظ شیخ نام کی نا ایک اسپیشی ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہر حکومت میں چلتی ہے، یہ یہاں پر بھی ہے، یہ ان کا نمائندہ ہے۔ اس ظالم نے یہ سوئی گیس کا ایسا گھناؤنا ایک سسٹم بنا کے دیا ہے کہ خدا کی پناہ، اور لوٹنے کا نیا طریقہ جو مطلب اس قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے بنایا نا، جس کو کہتے ہیں سلیب سسٹم۔ یہ آپ کو روئے زمین پر کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ سلیب سسٹم کیا ہے جناب؟ سلیب 1 ہے جی 272 روپے۔ جب آپ کا بل 272 روپے سے کراس کرے گا تو پتہ کتنا ہو جائے گا؟ 1257 روپے۔ اور جب اس سے کراس کرے گا تو ہو جائے گا 4570 روپے۔ اس سے کراس کرے گا تو 9125 روپے۔ اس سے کراس کرے گا تو 18227 روپے۔ 18290 روپے پہلے سلیب ریٹ اور دوسرے میں فرق 1000 روپے کا ہے۔ دوسرے سے تیسرے میں فرق 3000 روپے کا ہے۔ تیسرے اور چوتھے کا فرق 9000 روپے کا ہے۔ سلیب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ اور ظلم۔ یعنی آپ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ پہلا جو لیٹر ہے وہ تو 100 روپے لیٹر ہو، دوسرا ہو جی 1100 روپے لیٹر، تیسرا ہو 3300 روپے لیٹر۔ صرف ایک دن ریڈنگ لیٹ لینے سے بل 275 روپے سے 1257 روپے ہو سکتا ہے، صرف اگر ریڈنگ ایک دن لیٹ ہو جائے۔ خدا کے لیے پاکستان کے عوام سے جینے کا حق تو مت چھینو، ریٹ بڑھاؤ مگر ڈاکہ نہ ڈالو، اس طرح قتل نہ کرو۔ اچھا، آپ بجلی کا بل دیکھ لیں جی، ایک کئی اور واپڈا والے 300 یونٹ کا بل 3300 روپے بما ٹیکس دیتے ہیں، اور 301 یونٹ کا 4400 روپے بما ٹیکس۔ کیا ایک یونٹ صرف کرنے سے 1100 روپے کا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی 5 لیٹر کوکنگ آئل لیا تو 1000 کا اور 6 لیٹر 20,000 روپے کا؟ کوئی دنیا کا کس گدھے نے، کس ظالم نے، کس موذی نے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، آپ کو یہ نسخہ دے دیا۔ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ لوگوں میں سوائے اشتعال اور نفرت کے اور کیا بات پیدا کریں گی۔ اپوزیشن تو جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف کر رہی ہے وہ تو کر ہی رہی ہے۔ جو کرتوت دکھائی دے رہے ہیں نا، جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، وہ جو ہمارے ہیں نا اینکر، جو میرے وہ جو کپتان والے جو ہیں، جس روز لاہور میں یہ ہو رہا تھا نا، ادھر کھوکھر جو پیلس و مسمار کیا جا رہا تھا، تو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ یقیناً دیکھ لیے ہوگی۔ آپ میں مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں، میرے کپتان والے جو ہیں کہتے جی مجھے فون آیا کہ جناب ہم ایک آپ سے بات شیئر کرنی ہے، لیکن اس نیوز کو اگر آپ وائرل کر سکے تب۔ اس نے کہا جی اب کریں، آپ وہ بھی بڑے اکڑ خواہ ہیں۔ تو کہنے لگا انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے یہ FIR کی نقل بھی بھیجی ہے، FIR کی نقل ذرا سن لیں۔ بنی گالہ جہاں پر خان صاحب خود قیام پذیر ہیں، یہ بنی گالہ کے نزدیک کی واردات ہے۔
80 مسلح 70 to 80 مسلح بندے کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ایک بندہ مارا گیا ہے، تو جن کی زمینیں ہیں انہوں نے یہ FIR جو درج کرائی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے؟ انہوں نے پنجاب کے سینئر وزیر جناب علیم خان صاحب دامت برکاتہم کو یہ بنیادی ملزم جو اپنا وہ نامزد کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری 2-3 جگہ اس طرح زمینیں ہیں، یہ ہم سے زبردستی یہ زمینیں ہتھیا رہے ہیں۔ ادھر تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا کھوکھر پیلس پہ، نہ کچھ ہوا ہے، رجسٹنس بھی نسبت پر تو ہوئی، آپ نے اپنا کام کیا، خبر پارے پاکستان کے چینلوں پہ آئی، لیکن یہ خبر کسی اخبار میں نہیں آئی۔ اگر آپ کو اس کی FIR درکار ہو تو آپ میرے کپتان والے جو ہیں جو اینکر صاحب، ان سے جا کر وہ لے سکتے ہیں۔ جناب والا یہ جو انفرادی سطح کے واقعات ہوتے ہیں خان صاحب، یہ آپ کی ساری کارکردگی زیرو کر دیں گے۔ آج وہ جو سابق چیف ہمارے منسٹر ہیں صوبہ KPK والے خٹک صاحب، ان کے حوالے سے جو آج کی اخباروں نے دھجیاں اڑائی ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو نکال دوں تو اس کی صبح حکومت ختم ہو جائے، یعنی وہ ان کے سر پہ آپ کی حکومت چل رہی ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سینٹ کا مسئلہ آپ کو اس لیے پیش آ رہا ہے کہ آپ کو جو آپ کے پرانے دوست ہیں وہ پکڑائی نہیں دے رہے، جو ابھی جو شوگر کنگ ہیں اور جو ابھی واپس آئے ہیں، جناب ترین صاحب جو لندن سے واپس تشریف لائے ہیں اور آپ کی خصوصی نظر کرم سے خاصے بچے ہوئے بھی ہیں ابھی تک۔ یہ چونکہ آپ کو پچھلی مرتبہ تو ان کا جہاز خوب استعمال ہو گیا تھا، اس مرتبہ استعمال نہیں ہوا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کی توقعات اس حوالے سے سینٹ کے حوالے سے پوری نہ ہو سکیں۔ یہ باتیں عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں، جس طرح PDM کی کوئی بات نہیں نا چھپتی، آپ اللہ کے فضل سے بے فکر ہو جائے، آپ کی بھی کوئی نہیں چھپتی۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ برائے مہربانی بیانات کے بجائے، اور قوم کو نا اب لوگ تنگ آ گئے ہیں، جیسے کہ ایک بیل ہوتا ہے نا کولو کا، اس کی آنکھوں پہ وہ پٹی چڑھا کے اس کو مسلسل چکر صبح سے رات تک لگواتے ہیں کولو پیلنے کے لیے، اور جب وہ اس کی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کافی دیر تک اسے دکھائی نہیں دیتا کہ ہو رہا ہے۔ جب اس کو دکھائی دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو میں تو جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہوں، تو وہ بڑا پھر وہ چین و جبین ہوتا ہے۔ جناب والا اس قوم کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، اس کو اس گدھی گیڑے میں نہ ڈالیں کہ ہم آپ کے پاس سوائے شہزاد اکبر کے کوئی بندہ نہیں ماتم کرنے والا ہے۔ وہ بندہ جب بھی بیٹھتا ہے، ایک تو اس کی اللہ کی رحمت سے شکل بھی میری جیسی ہے، وہ جیسے ہی بیٹھتا ہے نا اس پہ TV اسکرین پہ، تو ساتھ ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کہنا ہے، اس لیے لوگ وہ سکپ کر دیتے ہیں اس چینل کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کرپشن کا بینڈ باجا بجا کے 2 خاندانوں کی آپ یہ دھندا چلاتے رہیں گے تو مجھے اب یہ چلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں آپ کو ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، ہم آپ کے ویل وشر ہیں خان صاحب، لیکن خدا را صرف کاغذی کارروائی سے جو نا یہ دھندا نہ چلائیں، یہ معاملات بگڑ جائیں گے۔ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں، پاگل کر دیا ہے لوگوں کو مہنگائی نے۔ لیکن مہنگائی تو اپنی جگہ جو ہے سو ہے، یہ جو میں نے آپ کو بھی سلیب سسٹم سنایا ہے، یہ جو آپ کا اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے اتنے ظالم ہیں، بل بھی ہمارے گھر نہیں دینے آتے۔ آج بل آیا ہے سوئی گیس کا، وہ تو کسی نے ہمیں مشورہ دیا تھا تو میں نے وہ جائز کیش کے ذریعے پہلے ادا کر دیا تھا، وہ پڑھ کے نمبر شمبر۔ آج بل آیا 15,000 روپے کا سوئی گیس کا، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی آخری تاریخ کل ہے، 3 تاریخ ہے اس کی، پرسوں، یعنی آج شام کو آیا تو ایک دن پھر آ گیا نا کل کے درمیان میں۔
مجھے بتائیں جن لوگوں کو اس نہیں پتہ سسٹم کا کہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی بل ادا کیے جا سکتے ہیں، اور جن کا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے تو جائز کیش اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کا تو بیچاروں کا ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ خدا را یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بڑے بڑے مضبوط ایوانوں کو دہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اب تو قومی غیرت وہ نہیں نہ رہی، امیر محمد خان سے زیادہ طاقتور اس ملک میں کوئی گورنر نہیں گزرا۔ اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر ہوتے تھے وہ، اور میں آپ کو یہ عرض کروں ایوب خان کی پاکستان سے صدارت سے چھٹی کی وجہ کیا بنی تھی؟ 15 آنے کا کلو ہوتا تھا 2.5 سیر آٹا، اس وقت سیر آٹا نہیں ہوتا تھا، 2.5 سیر آٹا 1 روپیہ کا ہو گیا تھا، 1 روپیہ 1 آنے کا، 2 آنے کی قیمت بڑھ گئی تھی، چھٹی ہو گئی تھی جنرل ایوب خان جیسے مضبوط حکمران کی۔ آپ کوئی مریخ سے نہیں آئے خان صاحب، آپ کی بہت کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، لیکن طابق برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، خدا را وہ سیچوریشن پوائنٹ نہ آنے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔